کہ آپ مسئلوں پر کرسیوں پر تشریف لائیں. آپ سے مخاطب ہوں گے الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. شیخ صاحب کے درس سے قبل جامعہ امام بخاری کے آخری کلاس کے طالب علم اور اس سال شعبہ درس نظامی سے سند فراغت حاصل کرنے والے حافظ سیف اللہ صاحب وہ اپنی سند امام بخاری تک اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش فرمائیں گے اور پھر شیخ صاحب کے درس کا آغاز ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأقول سيف الله بن غوث محمد أخبرنا الشيخ المحدث بزمانه المحقق بعصره الوحيد بدهره المتمسك بمنهج سلفه العامل بعلمه المشهور بورعه الماهر بأسماء الرجال العلام غلام مصطفى ظهير الأمنفوري. قال أخبرنا الشيخ محمد يعقوب القرشي الهاشمي. قال أخبرنا الشيخ محمد إسماعيل بن إبراهيم السلفي. قال أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ عبد المنان الوزير آبادي. قال أخبرنا المحدث شيخ الكل السيد نذير حسين الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ محمد عبد العزيز الدهلوي. قال أخبرنا أبي الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشهولي الله المحدث الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ محمد بن إبراهيم الكردي. قال أخبرنا الشيخ والدي إبراهيم الكردي. قال أخبرنا الشيخ أحمد الكشاشي. قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي. قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي. قال أخبرنا الشيخ أحمد زكريا بن محمد الأنصاري. قال أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار. قال أخبرنا الشيخ السراج الحسين بن مبارك الزبيدي. عن الشيخ عبد الأول السدزي الهروي. عن الشيخ عبد الرحمن مظفر الداودي. عن الشيخ عبد الله بن أحمد التنوخي. عن الشيخ محمد بن يوسف الفربري. عن الشيخ أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر.
قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم. بارك الله فيك، نفع الله بك وفتح الله عليك وجعلك من العلماء العاملين وزملائك وإخوانك المشاركين معك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فضیلت مآب علماء کرام، شیوخ الحدیث، دعات، خطباء، مدرسین گرامی منزلت، بالخصوص محدث زمان علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ اور خطیب دل پذیر اور ترجمان مسلک اہل حدیث اور داعی توحید و سنت علامہ سید ستین شاہ صاحب، اور عزت مآب اعیان جماعت، احباب کرام، تمام شرکائے مجلس، حضرات گرامی، اور وہ عزیز القدر طالبین علوم نبوت جو اس سال انتظامی تعلیم کا مرحلہ مکمل کر رہے ہیں، اور انہوں نے صحیح بخاری کا درس لیا ہے اپنے وقت کے نامور محدث کے سامنے زانو تلمذ تہ کر کے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس جامعہ کو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، جامعۃ الامام بخاری، اللہ رب العزت اس کو برکت عطا فرمائے، اور جتنی عظیم اس کی نسبت ہے اسی عظمت کے حساب سے اللہ رب العزت اس کو اس مشن اور منہج کی خدمت، احیاء اور اشاعت کی توفیق عطا فرمائے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المومنین فی الحدیث تھے اپنے وقت میں، اور محدثین کی جماعت، اصحاب الحدیث اور مسلک اہل حدیث کے پیرو، عوام اور خواص اور علماء اہل حدیث، جن کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا وہ دین قائم ہو اور اللہ رب العزت کی وہ شریعت لوگوں کی زندگی کا حصہ بن جائے، اور لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت
اور اللہ رب العزت کی ہدایات اس کے قرآن اور اس کی نازل کردہ حکمت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اس مشن کے اندر یہ جامعہ عظیم الشان خدمات سر انجام دے اور اللہ رب العزت اس کو مزید برکت، ترقی اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ موقع بڑا مبارک بھی ہوتا ہے اور نازک بھی ہوتا ہے، بابرکت اس اعتبار سے کہ یہ علم، ذکر اور ایسی مجلس ہوتی ہے جس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو اپنے جلوں میں لے لیتے ہیں، اور یہاں اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے اور اللہ کا پیغام اور اللہ رب العزت کی باتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس پر خوش ہو کر اپنے درباری فرشتوں میں اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ پانی گرم ہوا ہے، میں نے کہا تھا گرم پانی لاؤ۔ ہاشم بھول گیا۔ تو میں آج یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی بابرکت مجلس ہے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کے شرکاء پر فخر کرتے ہیں، اور جو لینے کے لیے وہ آئے ہیں اللہ رب العزت اس سے ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ بلکہ یہ ایسی بابرکت مجلس ہے، کوئی راہ چلتا دیکھ کر اگر اس مجلس میں بیٹھ جائے، بے شک وہ گناہوں سے نتھڑا ہوا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو بڑی ہی عظیم الشان اور بہت ہی ایمان افروز اور یقین آفرین حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ساری مجلس والوں کو جو یہ مانگتے تھے دے دیا اور میں نے انہیں بخش بھی دیا، تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، ان میں تو ایک آدمی ایسا بھی ہے کثیر الخطا، وہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا، گناہوں سے نثرا ہوا ہے، اور وہ آیا بھی اس لیے نہیں تھا کہ میں یہاں سے کچھ حاصل کر کے جاؤں، وہ تو راہ چلتے ہوئے بیٹھ گیا کہ بیٹھے ہوئے میں بھی بیٹھ جاؤں۔ فرمایا یہ ایسے خوش نصیب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا معروم نہیں رہے گا، ان کی وجہ سے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسی بابرکت مجلس ہے جس میں میرے گرامی قدر احباب آپ تشریف فرما ہے، لیکن نزاکت اس کی یہ ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی ہیں۔ ماشاءاللہ علماء، شیوخ الحدیث، محققین، فضلاء میرے دائیں بائیں، اور گستاخی یہ سچی بات ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حضرات بھی موجود ہیں، اور کچھ وہ حضرات بھی موجود ہیں کہ اگر علمی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ شادی کیوں لا لیتا جو وہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے تربیت کی ہوئی ہے ان کی، تو اس کی نزاکت کے اعتبار سے میں وہ باتیں تو نہیں کروں گا جو شیخ الحدیث صاحب کرتے ہیں اپنے علمی اور تحقیقی دروس کے اندر، لیکن میں موقع کی مناسبت سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرات یہ جامعہ دینی علم کی جامعہ ہے، اور دینی علم وحی کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو وحی کی صورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ علم انسانوں تک پہنچایا ہے، اور ان انبیاء اور رسول نے اپنے اپنے زمانے میں اس علم کو پہنچایا بھی ہے اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا بھی ہے کہ اس
علم کے مطابق عمل کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ انبیاء و رسل کا سلسلہ اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر مکمل فرما کے آئندہ کے لیے اسے بند کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ علم اللہ رب العزت نے اس طرح پہنچایا کہ جتنا پہلے نبیوں تک متفرد طور پہ آتا رہا اور انہیں جدا جدا مختلف زمانوں میں ملتا رہا، اللہ رب العزت نے وہ سارا اکٹھا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت اور قرآن و سنت کی صورت میں عطا فرما دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے شب و روز، آپ کے اعمال و افعال، حرکات و سکنات، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تھا، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، سارے زمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، بلکہ جنوں اور انسانوں کے لیے اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک کے لیے قائم رکھا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا کتاب و حکمت کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں، اللہ رب العزت نے اس علم کو بھی محفوظ کر دیا، اور اس علم پر جو عمل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی صورت میں، اپنی سیرت کی صورت میں، اپنے تقریرات کی صورت میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے اوپر عمل کیا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر برت کے دکھایا ہے، اس کے مطابق چل کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اس علم کو ایسے زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اس علم کی حفاظت کے ساتھ اس عمل کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ یہ عمل بھی محفوظ ہے، کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، جس طرح وہ صحابہ کے زمانے میں نبی اور رسول تھے، اور صحابہ کے سامنے اللہ کا قرآن بھی موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی حکمت بھی موجود تھی، تو آج کے جو مسلمان ہیں بلکہ سارے انسان ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ کے رسول ہیں جس طرح ان کے لیے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بھی محفوظ فرمایا ہوا ہے اور اس حکمت کو بھی محفوظ فرمایا ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ کتاب و حکمت آپ پر نازل فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل و اکمل ہادی یہ تمہیں نصیب فرمایا ہے، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اللہ رب العزت نے جو کتاب و حکمت تم پر نازل فرمائی ہے، تو یہ خطاب اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی تھا، اور آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ اسی طرح خطاب ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ ہر اس شخص کے لیے خطاب ہے جس تک قرآن پہنچے گا۔ میری بات پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف ان لوگوں سے خطاب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جب تک قرآن دنیا میں موجود ہے ہر اس انسان کے لیے یہ خطاب ہے، جو مسلمان ہے اسے قرآن کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور جو مسلمان ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ پوری دنیا تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا چاہیے، مسلمان امت کا یہ فرض ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک مزید
فضل اور انعام یہ فرمایا ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ کی سیرت کو محفوظ فرمایا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی سیرت اور جن کی زندگیوں کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کا طرز عمل وہ ہے جو میرا پسندیدہ ہے، دین بھی میں نے انہیں وہ دیا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، جو میرا پسندیدہ دین ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اس دین پہ چل کے مجھے اس طرح راضی کیا ہے کہ میں نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی ان کو دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ یہ اس دور میں صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور مہاجرین اور انصار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور جانثار، انہوں نے جو زندگی کے اندر اس دین کے اوپر عمل کیا، اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی مہر لگا کے اس کو آنے والے زمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اب تم نے اس طرح اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے جس طرح صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کیا تھا، اسی طرح صحابہ کی طرح تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل کرنا ہے، جو انہوں نے کیا اس کو اپنانا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس کو ماننا ہے، اور جو انہوں نے پیش کیا اس کو قبول کرنا ہے۔ صحابہ اسی طرح کرتے تھے، اور بعد میں آنے والوں کو بھی یہی طریقہ اپنانا ہوگا اور اسی طرح ماننا ہوگا۔ صحابہ کے درمیان کوئی گروہ بندیاں نہیں تھیں، کوئی فرقے نہیں تھے، کوئی ایسی تقسیم نہیں تھی کہ کوئی یہ مانتے ہو یہ نہ مانتا ہو۔ یہ سارے فرقے اور گروہ بندیاں اور یہ دھڑے بندیاں اور یہ تقسیمات بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام متفق تھے اس بات کے اوپر کہ ہم نے اللہ کے قرآن کی پیروی کرنی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی حدی اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کی پیروی کرنی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بھی محفوظ کر دیا، احادیث کی شکل میں، آثار کی شکل میں اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ محفوظ کر دیا۔ اور اللہ درجات بلند فرمائے محدثین کے، جنہوں نے ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی ساری زندگیاں لگا دی۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں نظری طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر، تھیوری کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کو، علم وحی کو محفوظ کیا ہوا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی جو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل تھا صحابہ کا اور تابعین کا، خیر القرون کا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ پوری صحت کے ساتھ اور پورے استناد کے ساتھ اور پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ محفوظ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ اس دین کے اوپر قرون الخیر کے اندر عمل کیسے کیا گیا تھا۔ اور حضرات گرامی، یہاں ایک اور بات بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ یہ دین پر عمل کرنے والے قرون خیر میں میرے صحابہ اور صحابہ کے شاگرد تابعین اور تابعین کے شاگرد اتباع التابعین اور ان کے شاگرد تبع الاتباع، یہ جو قرون الخیر کے مبارک لوگ ہیں، یہ جس طرح دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے اندر ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ایسا طبقہ موجود رہے گا جو اسی طرح دین کے اوپر عمل کرتا رہے گا قیامت تک، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو اسی طرح دین کے اوپر عمل کریں گے جس طرح صحابہ نے کیا تھا، جس طرح تابعین نے کیا تھا، جس طرح اتباع التابعین نے کیا تھا، جس طرح تبع الاتباع نے کیا تھا۔ تو سارے محدثین کا جواب یہی ہے، علی بن مدینی کا بھی یہ جواب ہے، احمد بن حنبل کا بھی یہ جواب ہے، یحییٰ بن معین کا بھی یہ جواب ہے کہ اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے، یہ اصحاب الحدیث نہیں ہے، تو پھر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جماعت اللہ رب العزت نے قائم رکھی ہوئی ہے، یہ موجود ہے، یہ اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم اسی طرح قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں جیسے صحابہ کرتے تھے۔ اور صحابہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھے، وہی الجماعت، جماعت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے امام الانبیاء تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، علیکم بالجماعۃ، تم نے اپنے آپ کو اسی جماعت کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ ہماری جماعت وہی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، یہ ہماری جماعت ہے۔ تو یہ جماعت
امت کے اندر کبھی تھوڑے، کبھی زیادہ، کبھی مشکلات کا شکار اور کبھی الحمدللہ آسانی اور راحت کے ساتھ یہ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ لوگ موجود ہیں۔ تو دین الحمدللہ اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہوا ہے، علمی اور فکری اعتبار سے بھی، اور عملی اور زندگی کے اندر معمول بہی ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کا انتظام ہے، اور اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے اس کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ کیا؟ سورۃ اللیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان علینا للہدی، ان علینا للہدی، پیدا بھی ہم نے کیا ہے اور رہنمائی کرنا بھی ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کا اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا ہوا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے پوچھا، سورہ یونس کے اندر آیت کریمہ ہے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ حق کی طرف رہنمائی وہی کر سکتا ہے جسے حق کا علم ہو، اور اس کو ایسا علم ہو کہ اس کے علم کے اندر نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی خطا ہے۔ ایسے حق کو جاننے والا وہ وہی ہے جو خود الحق ہے، اور اس کا علم بھی حق ہے، اور اس کا فرمان اور اس کا خبر بھی الحق ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق، وہ سراسر حق ہے۔ ان اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، اور حق کا اظہار کرنا، حق کا ابلاغ کرنا اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ رب العزت نے دینی تھی اور دی ہے، اور یہ محفوظ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اپنے فراہمی کے ذریعے، اپنی تبیین و تشریح کے ذریعے، اپنی اللہ اکبر اپنے عمل کے ذریعے، اور اپنی سیرت اور اپنی زندگی اور اپنے کردار کے ذریعے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہیں، اور لوگوں کی رہنمائی بھی صراط مستقیم کی طرف کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی رسالت آج قائم ہے تو ان کی ہدایت دنیا سے مٹ جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ الحمدللہ محفوظ ہے، یہ موجود ہے۔ قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے۔ اور یہ بیچارے جو کہتے ہیں صرف قرآن ہی نہیں اور صرف حدیث ہی نہیں ہے، ان کے ستم اور ان کی جہالتوں کا تختہ مشق، ان کے ظلم، ان کے ستم اور ان کی جہالتوں اور ان کی خباثتوں کا، صرف جہالت ہی نہیں ہے، خباثت بھی ہے۔ ان کی خباثتوں کا تختہ مشق صرف حدیث ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ بات بہت دور نکل جائے گی اگر اسی طرف بات کا رخ مڑ گیا، تو اس لیے میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ اصل سازش یہ ہے کہ اس امت کو اس دین سے توڑ دیا جائے اور کاٹ دیا جائے اور ہٹا دیا جائے اور منحرف کر دیا جائے، جیسے ان کے پاس دین نہیں رہا جو اس سے پہلے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بھی دین نہ رہے۔ اور اس کے لیے جو سازشیں کی گئی ہیں، کبھی استشراق کے نام پر، کبھی تحقیق کے نام پر، اور کبھی جدید تعلیم کے نام پر، اور کبھی ماڈرنزم کے نام پر، اور کبھی انلائٹنمنٹ کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر، اور کبھی جدیدیت کے نام پر جو سازشیں کی گئی ہیں، یہ ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سیاہ باب ہے ہماری تاریخ کا، کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں اور امت کو اس دین سے بیگانہ کر رہے ہیں۔ یہ المیہ، یہ بیٹا میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ مسئلے نہیں ہیں کہ یہ دیوبندی ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ اپنی جگہ پر مسائل ہیں۔ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جدید یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آج مسلمان نہیں ہوں، میں سابقہ مسلمان ہوں، اسلام سے ہی منحرف ہو چکا ہے۔ آج ہمیں ان لوگوں کے ساتھ سامنا ہے، ان کو ہم نے لے کے آنا ہے، انہیں بھی بتانا ہے کہ تم بھی ان جن خولوں کے اندر تم نے اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے، اور جو توق اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں، اور جس زنجیریں تم نے
سجا کر ان کو زیور بنا کے اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو جکڑا ہوا ہے. توڑ دو ان زنجیروں کو, اتار دو ان توقوں کو, اور نکل آؤ ان حلقوں سے, آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, اس طرح جس طرح صحابہ نے کی تھی, اس طرح جس طرح تابعین نے کی تھی. آؤ مانو ان کو. محدثین کی جماعت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تلاش میں رہتی تھی, جہاں سے مل جائے سینے سے لگاتے تھے اور عمل کا حصہ بنا لیتے تھے اور زندگی اس کے مطابق گزارتے تھے, اور کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی. وہاں اس نے مانا ہے, اس نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے, وہاں اس پر عمل ہوتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی تو پھر کسی سے پوچھنے اور کسی کی طرف جانے کی اور کسی سے کوئی اجازت اور رخصت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب سورج طلوع ہو جائے, سراجم منیرہ, آفتاب ہدایت آ گیا, تو پھر کسی اور سے روشن لینے کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ کیا ضرورت رہتی ہے؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیے اور قرآن کو مانیے اس طرح جس طرح صحابہ نے مانا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات مانو, ہم تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. لیکن کیسے؟ یہ نہیں کہ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے مانا تھا, جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ مالک ابن انس نے مانا تھا, یا جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن ادریس نے مانا تھا, یا جس طرح ابو عبداللہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل نے مانا تھا. نہیں, انہوں نے بھی اسی طرح مانا تھا جس طرح اس سے پہلے تابعین نے مانا تھا, صحابہ نے مانا تھا, اور ہم بھی اسی طرح مانے جس طرح ان سب نے مانا تھا. اور انہوں نے ان کو ایسا نہیں بنایا تھا کہ جو انہوں نے مانا ہم وہ مانیں گے اور جو دوسروں نے مانا ہم نہیں مانیں گے. یہ ان کا طریقہ نہیں تھا. وہ سب کچھ وہی مانتے تھے جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے. ہمیں بھی وہ سب کچھ ماننا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے, جیسے صحابہ نے مانا تھا اور تابعین نے مانا تھا اور ائمہ مجتہدین نے مانا تھا اور فقہائے محدثین نے مانا تھا. ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کب ختم ہوں گے؟ جب ہم ختم کرنا چاہیں گے. ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنی جگہ پر, میں اپنی جگہ پر, تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک, سارے ٹھیک, اور پھر یہ کہیں ہم متحد ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, ان کو اکٹھا سمجھتے ہو اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں, اس کا رخ ادھر ہے, اس کا رخ ادھر ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح توحید کے اوپر صحابہ ایک تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ایک تھے, اسی طرح امت پورے کی پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ایک ہو جائے, قرآن و حدیث کو اپنا رہنما بنا دے. تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ امت اس صحیح راستے کے اوپر کھڑی ہو جائے گی, اور پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی اس امت کو حاصل ہو جائے گی, اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہو جائے گی. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کے اندر کہ علم کا مفہوم ہی بدل گیا. آج مغربی تہذیب نے جس چیز کو علم قرار دیا ہے, یہ وہی کا علم جو ہمارا علم ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ سب سے یقینی اور قطعی علم ہے. یہ وہ علم ہے کہ ساری دنیا کہے کسی بات کے متعلق یہ صحیح نہیں تو ہم کہیں گے ساری دنیا غلط ہے, بات وہی ہے جو صرف یہ علم کہتا ہے, وہی کا علم, کتاب و سنت کا علم, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور اللہ کا اتارا ہوا علم جو کہتا ہے باقی ساری دنیا غلط ہے. حتیٰ کہ اگر ایسا بھی ہو جائے کسی کو اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو کہ یہ ایسے ہے, تو ہم کہیں گے کہ تیری نظر بھی غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی, سب کچھ غلط ہو سکتا ہے. اس لیے یہ علم ہے یقینی اور قطعی علم, اور جس کو آپ علم کہتے ہیں سائنس, جس کو ریاضی اور فزکس کے اصولوں کے ساتھ آپ مساواتوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں, یا لیبارٹری اور تجربہ گاہ کے اندر آپ اس کا تجربہ کر کے اس کو ثابت کرتے ہیں, آپ کے نزدیک وہ علم ہوگا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, اس علم کی جو آخری حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گمان ہے, اور گمان سے آگے یہ کچھ نہیں. جو کچھ ان کے یہ نفسیات کا علم, یہ بشریات کا علم, یہ سیاسیات کا علم, یہ معاشیات کا علم, یہ کیا ہے؟ اس میں ہوائے نفس ہے, ما تهوى الانفس, ان کی خواہشات اس میں گھسی ہوئی ہیں. اور یہ جس کو یہ سائنس کہتے ہیں یہ ان کے تجربات ہیں,
اور تجربات کے اندر جو آج سے 100 سال کے پہلے کا تجربہ تھا آج وہ غلط ثابت ہو چکا، اور آج کا تجربہ کل غلط ثابت ہو جائے گا، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ یونان کا فلسفہ آج بالکل جھوٹ ثابت ہوا، اور جو اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا تھا وہ غلط ثابت ہوا، اور آج جو کچھ ہے 19ویں صدی میں اور 18ویں صدی میں جو کچھ تھا 21ویں صدی میں وہ نہیں ہے، 21ویں صدی میں جو ہوگا 22ویں صدی میں نہیں ہوگا، اور 2050 تک جاتے ہوئے پتہ نہیں دنیا کیسے کیا ہو چکی ہوگی۔ تم اس علم کی بات کرتے ہو؟ علم یہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، جو ازل سے یقینی اور قطعی علم ہے قرآن کا اور حدیث کا، جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اس وقت بھی وہی حق تھا، اور آج بھی یہی حق ہے، اور قیامت تک بھی یہی رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی یہی حق ہوگا۔ یہ حق ہے۔ تم اس علم کے امین ہو، تم اس علم کے امین ہو۔ اس علم کو سمجھنا، اس کو جاننا، یہ ہے بیٹا تمہاری ذمہ داری۔ سمجھے اس علم کو، یہ کیا ہے، اور آپ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ جی ہمیں کیا آتا ہے، ہم انگریزی نہیں بول سکتے، ہمیں سائنسی اصطلاحات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میرا بیٹا، میرے عزیزو، یہ جو علم ہے اس علم کی حقیقت یہی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر کا علم ہے۔ انہیں اس ظاہر کے پیچھے کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں اندھی ہے ان کی۔ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور۔ ان کی دوربینیں اور ان کی خوردبینیں، یہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھنے والے اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھنے والے، یہ جو ہبل کی دوربین ہے اس کے ساتھ فضا کے اندر تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سامنے پڑی ہوئی چیز کی حقیقت ان کو دکھائی نہیں دیتی جو قرآن نے بتائی ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ رب العزت نے جو بتایا یہ سمجھ گیا تھا، جادو کرنے والا خدا دکھائی نہیں دیتا ہے، اندھے ہیں۔ لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور۔ تو یہ آپ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، آپ کے پاس جو علم ہے یہ ہے العلم من بعد ما جاءک لقد جاءک الحق من ربک، اور لقد اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرمایا کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ یہ ہے العلم، قطعی اور یقینی علم، اور سب سے سپریم علم ہے یہ قرآن کا علم، حدیث کا علم، وحی کا علم، یہ سب سے بڑا علم ہے، اور یہ سپر سائنس ہے، سب سے قطعی اور سب سے بالا تر اور سب سے عظیم تر علم ہے۔ اس علم کے اوپر یقین اور اس علم کے اوپر آپ کا اعتماد اور اس علم کے اوپر آپ کا ایسا رسوخ ہونا چاہیے کہ دنیا جو کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہے آپ اس علم کی روشنی میں اس کو پرکھیں، اگر یہ علم اسے قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں آپ اس کی اصلاح کریں۔ اور دنیا کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے وحی کے علم کی بے قدری کی ہے اور اپنے علم پر ناز کیا ہے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم۔ جب اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں بیان فرمایا، تو لوگوں نے نبیوں کے علم کو ٹھکرا دیا، اور جو ان کا اپنا علم تھا اپنے تجربوں اور اپنے مشاہدات سے اور اپنے حسابات سے حاصل کیا ہوا، ریاضی اور فزکس کے کلیات سے حاصل کیا ہوا، اور اپنی لیبارٹریوں اور تجربہ گاہوں کے اندر سے جو کچھ انہوں نے علم حاصل کیا تھا اس پر خوش ہو گئے اور اسی کو کافی سمجھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے انہیں تہس نہس کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور یہ نبیوں والا علم باقی ہے دنیا کے اندر، اور قیامت تک یہ علم باقی رہے گا، اور اس علم کا فائدہ جو ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گا انسان کو اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو اس لیے اس علم کی قدر کریں، اس علم کی صحیح معرفت حاصل کریں، اس کے اندر رسوخ پیدا کریں، اور چونکہ آپ نے طبیب ربانی بننا ہے، عالم ربانی، طبیب ربانی بننا ہے، لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، تو ان کی جو بیماریاں ہیں نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور کچھ ماحول کی بیماریاں ہیں، اور کچھ انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جو طبعی کمزوریاں ہیں کہ انسان جلدی پسند ہے اور انسان خواہش پرست ہے اور انسان دباؤ میں آ جاتا ہے، ان چیزوں کو آپ نے سمجھ کر انسان کا علاج کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین بن کے، آپ کے مشن کے امین بن کے آپ نے اس امت کی ہدایت کا علم اٹھا کے اس امت کو ان تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کے اندر لے کے آنا ہے، جو روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ اس علم کے ساتھ ہی روشنی ہوگی تو لوگوں کو صحیح راستہ ملے گا، اس کے بغیر
یہ آپ لوگوں کو 100% تعلیم دے دے. اگر قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں ہے تو وہ 100% لکھے پڑھے تعلیم یافتہ PhD ڈاکٹرز اور پوسٹ ڈاکٹریٹ ہونے کے بعد بھی وہ جائے رہیں گے, انہیں کچھ پتہ نہیں انسانیت کیا ہوتی ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارا آگا کیا ہے اور ہمارا پیچھا کیا ہے, مستقبل کیا ہے اور ماضی کیا ہے, جانتے کچھ نہیں. اس لیے اس علم کی قدر کیجیے, اس علم کو پڑھیے, سمجھیے اور اس علم کی گہرائیوں تک اتریے اور یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیجیے. ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں اس میں آپ کی کم فہمی کا یا آپ کی لا علمی کی وجہ سے کوئی غلط بات آپ لوگوں تک پہنچائے. نہیں, آپ اپنے اندر رسوخ پیدا کریں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایسے ہی عظیم انسان تھے, اپنے وقت کے ایسے ہی عالم بعمل تھے اور فقیہ تھے, سید الفقہاء تھے اور محدث تھے, اور محدث ہی نہیں امیر المومنین فی الحدیث تھے. اور اللہ اکبر, اللہ رب العزت نے ان کو یہ فہم عطا فرمایا تھا اور یہ علم عطا فرمایا تھا کہ ان کے اساتذہ نے, ان کے رفقاء نے, ان کے شاگردوں نے, ایسا کوئی آدمی کم ہی ہوگا جس کے استاد بھی وہی بات کہیں جو اس کے معاصر اور رفقاء کہتے ہیں اور اس کے شاگرد کہتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ جنہوں نے دیکھا تھا, آج تک دنیا کہہ رہی ہے کہ بخاری جیسا کوئی نہیں ہے. آج تک دنیا کہہ رہی ہے, پوری امت کا کلمہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ اپنے دور کے بعد جو بخاری ہے, اپنے دور میں جو امام بخاری تھے, اس جیسا جامع العلوم اور اس جیسا فقہ و حدیث کے اوپر نظر رکھنے والا اور پورے دین کے اوپر نظر رکھنے والا اور قرآن اور حدیث دونوں پہ فہم اور بصیرت کی نگاہ رکھنے والا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس پائے کا نہیں پیدا. ہاں, ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے امام مالک کو دیکھا اور امام بخاری کو دیکھو, تم کہے گو کہ بخاری اور مالک میں کوئی فرق نہیں. مالک کے پائے گئے امام بخاری کو لوگوں نے بتایا, اور لوگوں نے یہ بتایا کہ اسحاق ابن راہویہ اور امام احمد ابن حنبل اور امام علی بن مدینی, ان سب کو دیکھنا چاہتے ہو تو اکیلے بخاری کو دیکھ لو, ان کے تینوں اپنے اندر جمع ہیں. یہ تو لوگوں نے کہا, لیکن کوئی کہے کہ بخاری کے بعد بھی کوئی ایسا آیا ہے جس کو کہا جائے کہ یہ بخاری کی طرح اس کو دیکھ لو, یہ بخاری کو دیکھ لو گے, کوئی نہیں ہے. آج تک امت کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے, یہ عظمت ہے ان کی کہ آج ان کے استاد بھی یہ کہتے ہیں, قتیبہ ابن سعید, جن کے پاس کتب ستہ کے سارے محدثین نے جا کر سند درس حدیث دیا, اور وہ خود کہتے ہیں کہ مشرق کی اطراف سے بھی میرے پاس آئے اور مغرب سے بھی میرے پاس لوگ آئے, فقہاء آئے, زہاد آئے, عباد آئے, اور میں نے حدیث اور فقہ دونوں کو جانچا پرکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب سے میں نے طلب علم شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر آج کے دن تک میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی نہیں دیکھا, میں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا. کون ہے یہ قتیبہ بن سعید ہے, اور کہتے ہیں کہ اگر یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تو تب بھی آیا یہ نمایاں ہونا تھا, اس نے علم ہونا تھا, اس نے ایسا ہونا تھا کہ لوگوں نے اس کی طرف اشارے کرنے تھے کہ یہ محمد بن اسماعیل ہے, اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی نشانی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے زمانے کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان جیسا ہم نے کوئی نہیں دیکھا. حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جس استاد کے پاس بھی گیا میں نے ان سے فائدہ اٹھایا, لیکن الحمدللہ میرے اساتذہ نے بھی مجھ سے فائدہ اٹھایا. میرے اساتذہ نے اس کا اعتراف کیا کہ ہم نے تجھ سے بہت کچھ لیا ہے, اور میں نے کہیں جا کر بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ میں تہی دامن ہوں. میں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے استاد کو بھی نوازا ہے اور میں بھی خالی ہاتھ نہیں ہوں, اللہ کا فضل میرے اوپر بڑا فضل ہے. ہاں, ایک شخصیت ایسی ہے علی بن مدینی, جن کے پاس میں گیا تو میں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا اور میں نے سمجھا کہ ان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو لوگوں نے یہ بات جا کے علی بن مدینی کے سامنے ذکر کر دی کہ علی بن مدینی آپ کے بارے میں آپ کے شاگرد رشید محمد بن اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی کے جا کر حلقہ درس میں جب اپنے آپ کو جا کے یہاں شامل کیا تو میں نے یہ سمجھا کہ میں کمتر ہوں, میرا استاد بہت اونچا ہے. کہنے لگے اس کی بات کو رہنے دو, اس نے اپنے جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں. شاگرد یہ کہہ رہا ہے, استاد یہ کہہ رہا ہے, استاد یہ کہہ رہا ہے. ایسی عظمت, ایسی پڑھائی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اور بیٹا دیکھیں کہ یہ کس وجہ سے, اصل چیز یہ ہے
کہ یہ عظمت، یہ عزت، یہ شرف اور یہ بلندی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں تو کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت محنت کے ساتھ یہ چیز عطا فرماتے ہیں کہ انسان جد و جہد کرے، محنت کرے، مشقت اٹھائے، قربانی دے تو پھر یہ بات ملتی ہے۔ اور دوسرا، انسان کے اندر تقوی اور دین کے اوپر عمل کرنا ہو، پھر اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا آپ اندازہ کر لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث جمع کی ہیں، 6 لاکھ احادیث جمع کی ہیں، اور جن میں سے 1 لاکھ صحیح احادیث مجھے نوکے زبان یاد ہیں، اور 2 لاکھ ضعیف احادیث بھی یاد ہیں کہ کوئی ضعیف بھی نہ آ جائے، صحیح بھی یاد ہے، ضعیف بھی یاد ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے جو کتاب بھی لکھی ہے 3 بار پہلے اس کا مواد جمع کیا، پھر اس کی تمییز کی، اور پھر اس کی تنقیح کر کے اور اس کا مسودہ تیار کر کے پوری طرح اس کو 3 دفعہ میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اور صحیح بخاری جو انہوں نے مرتب کی ہے، اللہ اکبر، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا اور میری پورے علم کا حاصل یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے پہ 16 سال صرف کیے ہوئے، 16 سال صرف کیے۔ اور کس طرح 16 سال لگائے ہیں؟ 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ سامنے ہے، اور 16 سال کی مدت طویلہ جو ہے وہ اس کتاب کی تصنیف اور تالیف کے اوپر صرف کرتے ہیں۔ اور اہتمام کیا ہے؟ اہتمام یہ ہے کہ جو حدیث لکھنی ہوتی ہے پہلے پوری طرح چھان بین کر کے اطمینان کرتے ہیں کہ میں اس کو اس کتاب میں درج کروں، اور پھر درج کرنے سے پہلے غسل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیقنت صحتہ، اور جب اللہ کی طرف سے پوری طرح مجھے اطمینان ہو جاتا ہے اور صحت کا یقین ہو جاتا ہے، پھر میں اس کو اس کتاب میں درج کرتا ہوں۔ یہ اہتمام ہے اس کتاب کے اندر۔ اور نیکی اور تقوی کی کیا حیثیت، نیکی اور تقوی کا کیا مقام ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں دنیا کے ساتھ تو میں نے پیار ہی نہیں کیا، حالانکہ والد نے اچھی خاصی ان کے لیے جائیداد چھوڑی تھی، ترکہ چھوڑا تھا، وہ کوئی ایسے ہمارے جیسے جو ہے نا درویش نہیں تھے جو مسجد میں آ گئے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں ہے، نہیں، والد نے اچھا خاصا مال چھوڑا تھا ان کے لیے، اور صاحب ثروت تھے، مال و دولت رکھنے والے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن پیسے کے ساتھ پیار نہیں تھا، پیسے کے ساتھ پیار نہیں تھا۔ کہتے تھے نہ کبھی کوئی چیز خریدنے گیا، نہ بھی کوئی چیز بیچنے گیا، کسی کو کہو جاؤ خرید کے لے اور کسی کو کہو جاؤ بیچ دو جا کے، پیسے سے پیار ہی نہیں کیا۔ پوچھا یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لین دین میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی اونچ نیچ والی بات آئے، میں نہیں چاہتا۔ اور کتنی بڑی بات کہہ دی، کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کتاب میں نے 16 سال کی زندگی لگا کر لکھی ہے، وَجَعَلْتُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ کتاب بغل میں لے کے اپنی زندگی کی دلیل اور اپنی زندگی کا نامہ عمل بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ یہ کتاب ہے جو میں نے لکھی اور میرا نام بھی اسی کے اوپر تھا۔ وَجَعَلْتُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ہے میرے بیٹا علم کا وہ مقام جو انسان کو یہ رفعتیں عطا کرتا ہے۔ معلومات کی کثرت نہیں، شہرت نہیں، شہرت اپنے وقت میں مل جاتی ہے، معلومات بھی لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ مقام کہ آج کوئی آدمی اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک صحیح بخاری پڑھے نہیں۔ اور ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے، علماء موجود ہیں، بخاری کا حال یہ ہے کہ مسئلے فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ میں نے ایک دفعہ شیخوں سے کہا کہ فقہ کی کتابیں کتاب